باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة قال أخبرنا ابن بلال يعني سليمان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه توضأ فغسل وجهه وأخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضاف إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح برأسه ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها يعني رجله اليسرى ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اب یہاں سے وضو کی ترتیب اور وضو کی سنت اور وضو کا طریقہ جو ہے وہ طریقہ تمہارے سامنے ذکر کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ترتیب کے ساتھ طریقے کے ساتھ سنت طریقہ کے مطابق وضو کرنا چاہیے. لیکن اس کو شروع کرنے سے پہلے ایک بات یہ سمجھ لیں کہ شراح کے درمیان یہاں پر مختلف جماعتیں ہو گئی ہے. بعض شراح تو ایسے ہیں کہ وہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہر ادا کے گویا کے وہ عاشق ہیں اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہر بات کو بالکل درست اور اچھی اور اچھے سے اچھے موقف پر ہی وہ اس کو محمول کرتے ہیں. یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وہ عاشق ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وہ محبوب ہیں. بعض حضرات جو ہیں وہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بھی غلطی کو بتا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہت اچھے اونچے درجے کے ہیں لیکن کوئی بھی انسان غلطی سے کیا ہے بری نہیں ہے. اس وجہ سے کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی خطا سرزد ہو سکتی ہے. ہمارے حضرت اقدس شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرکزہ ان کی جو باتیں بخاری کے سلسلے میں دوسرے شراح کے مقابلے میں جو آتی ہے کہیں کہیں میں بھی بتاتا رہوں گا تو اس میں ان کو دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اعلیٰ درجے کے عاشق ہیں اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کسی بات کو غلط نہیں سمجھتے بلکہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذہن کی جدت اور ذہن کی بڑھوتری کے وہ قائل ہیں اور امام کیا ہیں بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایسی صورتیں ایسی حالتیں اختیار کی ہیں کہ جیسی امام بخاری کے لیے ہونی چاہیے. اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کسی بات کو وہ غلط یا بے ترتیب نہیں بتاتے. آپ لوگ سمجھے ہوں گے کہ کیا بحث شروع ہو گئی یا کس طریقے سے کہنا شروع کیا. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ترتیب کو اس میں ملحوظ رکھا، وضو میں ترتیب کو ملحوظ رکھا ہے یا ترتیب کو ملحوظ نہیں رکھا. اب اگر تم تھوڑی دیر کے لیے فہرست کو اٹھا کر دیکھو گے اور فہرست میں تم دیکھو گے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مسائل کو ذکر کیا ہے اس میں ترتیب ہے یا ترتیب نہیں ہے. بعض شراح تو فرما دیتے ہیں کہ حضور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ترتیب کا کوئی اہتمام نہیں کیا بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الٹپ جو مسئلہ جو باب جو چیز یاد آتی رہی وہ بتاتے رہے. بعض حضرات یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بعض شراح وہ یہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ترتیب کو ملحوظ رکھا ہے اور ہر مسئلہ کو اپنی اصلی جگہ پر ہر مسئلہ کو ترتیب کے ساتھ ہی ذکر کیا ہے. لیکن جہاں تمہیں ترتیب سمجھ میں نہیں آتی وہ تمہارے دماغ کا قصور ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قصور نہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو اس کو ذکر کر دیا ہے. ہاں کچھ اصول امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، اس اصول کو سامنے رکھ کر وہ بیان کرتے چلے گئے. مثلا وضو کرتے کرتے ابھی جیسا کہ ابھی بسم اللہ کا نمبر آئے گا پھر اسی کے ساتھ ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ساتھ ہی میں جماع کے مسئلے کو بتا دیں گے
تو ظاہر بات ہے کہ بھائی وضو کرتے کرتے جمعہ میں آدمی کہاں پہنچ گیا. لیکن حضرت شیخ نور علامہ مرکز فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت یہ ہے کہ جب کوئی مسئلہ کسی جگہ پر آ جاتا ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مسئلے کو مفصل طریقے پر وہ یہاں ذکر کر دیتے ہیں، چاہے اس کا موقع ہو یا اس کا موقع نہ ہو. اور پھر اس صورت میں جب اس جگہ پر اس بحث میں جب یہ آئے گا وہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو ذکر نہیں کریں گے. اب بات یہ چل رہی تھی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وضو کی یہ جو مسائل چل رہے ہیں، اس مسائل میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترتیب کا لحاظ کیا ہے یا ترتیب کا لحاظ نہیں کیا. سمجھ میں آ گیا؟ اچھا جی اچھا، ذرا فہرست نکالو، دیکھو وضو کی کیا ہے. اب ایک بھی نہیں بتائے گا نکالنا، اور ابھی تو کتابیں کھول رہے ہیں، ان کو پتا ہی نہیں کہ فہرست کہاں ہے. کتنے اچھے لوگ ہیں. جی ارے ملا کیا نہیں؟ جی جی کتاب الوضو باب ما جاء فی قول اللہ تعالی اذا قمتم الى الصلاة لا تقبل صلاة بغیر طہور. فضل الوضو لا يتوضأ من الشك التخفيف في الوضو اسباغ الوضو غسل الوجه واليدين من غرفة واحدة. بسم اللہ التسمیۃ علی کل حال وعند الوقاء ما یقول عند الخلا. ارے وضو کرنے کے لیے بیٹھے، بسم اللہ پڑھا اور پھر خلا پر پہنچ گئے. ما یقول عند الخلا وضو الماء عند الخلا تقبل القبلة بغائط او بول. من تبرز على الابنتين خروج النساء الى البراز التبرز في البيوت الاستنجاء بالماء من حمل معه ماء لطهوره استنجاء بالحجارة الوضو مرتين الوضو ثلاثا الاستنثار في الوضو. اور اب استنثار ناک میں سے پانی ڈالنا، ناک میں کو صاف کرنا آ گیا. اب ہاتھ دھونے کے بعد غسل الرجلین، یہ پورے ابواب کو تم دیکھ لو غور سے، تو اس میں کہیں ترتیب نہیں ہے، کہیں کوئی آگے آ گیا، کہیں کسی کو پہلے ذکر کر دیا، کہیں کسی کو پیچھے ذکر کر دیا. سمجھ میں آ گیا؟ جی تو اس وجہ سے یہاں پر یہ بحث ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ترتیب کو ملحوظ رکھا ہے یا ترتیب کو ملحوظ نہیں رکھا. شرح کی دو جماعتیں ہیں. بعض حضرات تو فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترتیب کو ملحوظ نہیں رکھا، اور دوسری جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ترتیب کو ملحوظ رکھا ہے. خود ہمارے حضرت اقدس نور علامہ مرکزہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بہت ہی بڑے عشاق میں تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ترتیب سب کچھ ذکر کیا ہے، لیکن درمیان میں جو باتیں آ گئی ہے وہ کسی اور اصول کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے آ گئی ہے. اس وجہ سے اس کو خلاف ترتیب قرار دینے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال یہاں پر اس وقت جو تمہارے سامنے مسئلہ آ گیا وہ غسل الوجہ بالیدین من غرفۃ واحدۃ. غرفہ کہتے ہیں چلو کو، ایک ہی چلو سے دو پورے چہرے کو، پورے منہ کو اس طریقے سے دھویا جائے تاکہ چہرہ جو وجہ جس کو کہا جاتا ہے، ہدایت میں پڑھا ہوگا، من قشاش کیا شعر الی اسفل الذقن، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک کا جو حصہ ہے وہ سارا مواجہت میں سامنے میں آتا ہے. اس وجہ سے اس کو دھونے کا شریعت میں حکم دیا ہے، اس کو دونوں ہاتھوں سے دھویا جائے. ایک صورت تو یہ کہتا ہے ایک چلو سے بھی دھویا جا سکتا ہے، لیکن دونوں چلو پانی لے کر کس طریقے سے دھویا جائے تو یہ سنت ہے، اچھا ہے. غسل الوجہین بالیدین من غرفۃ واحدۃ انه توضا فغسل وجهه واخذ غرفۃ من ماء. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ آگے اگر دیکھو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر معراج میں 5 نمازیں فرض ہوئی.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات واپس آ گئے، لیکن صبح صادق کے بعد فجر کی نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ نماز کی فرضیت تو آ گئی تھی، لیکن کیفیت اور کمیت وغیرہ پوری تفصیلات جو تھی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی بتائی نہیں گئی تھی، اور اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز نہیں پڑھی۔ اور کیوں نہیں بتائی گئی تھی؟ اس لیے کہ وہ رات کا سماں تھا، اندھیرا تھا، اس زمانے میں روشنی کا انتظام نہیں تھا، اس وجہ سے صحیح طریقہ پتہ نہیں چلتا۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوسرے دن جب صبح ہو گئی، اور صبح ہونے کے بعد پھر جب ظہر کی نماز کا وقت آیا تو زوال کے وقت حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے پہلے وضو کیا، اور پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اس طریقے سے وضو کیا جاتا ہے، یہ وضو آپ کے لیے بھی ہے اور آپ کی امت کے لیے بھی ہے۔ تو یہ مکہ مکرمہ میں معراج کے بعد نماز سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا طریقہ بتایا گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق پھر وضو کیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قولی طور پر بھی کہا وضو کرنے کے لیے، ویل للعقاب من النار، اور کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وغیرہ قرآن پاک کی جو آیت نازل ہوئی وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قولی بتا دیا، اور فعلی طور پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگا کر کبھی ایک مرتبہ ہر عضو کو دھو کر بتایا، کبھی دو مرتبہ دھو کر بتایا، کبھی تین مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو وضو کر کے بتایا۔ اب اس کے بعد ترمذی وغیرہ میں ہم نے پڑھا ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 17 صحابہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے وضو کرتے تھے وہ صحابہ نے اپنے تابعین کو بتایا، تابعین نے تابعین کو بتایا، یہاں تک کہ آج تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں وضو کس طریقے سے کرنا ہے لغوی طریقے پر، زبانی طریقے پر بھی بتایا اور سمجھایا جاتا ہے، اور عملی طور پر بھی کر کے بتایا جاتا ہے کہ اس طریقے سے وضو کیا جائے۔ بہرحال یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ انہو توضا فغسل وجہو واخذ غرفۃ من ماء، دونوں کفین کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کو دھویا، اور چہرے کو دھونے کے بعد پھر ایک ہاتھ میں ایک چلو پانی لے کر کلی کی 3 مرتبہ کلی کی، اور پھر کیا ہے 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالا وغیرہ، وہ بھی ساتھ میں ذکر کیا گیا۔ توضا فغسل وجهه واخذ غرفة من ماء فتمزمز بها واستنشق ثم اخذ غرفة من ماء وجعل بها هكذا اضافها الى يده اليسرى فغسل بها وجهه ثم اخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم اخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح راسه ثم اخذ غرفة من ماء فرش، رش کے معنی آتے چھڑکنے کے، ڈالنے کے، اس پانی کو اپنے پاؤں پر ڈالا، داہنے پاؤں پر ڈالا یہاں تک کہ اس کو دھویا، پھر اخذ غرفتن اخرى وغسل بها یعنی رجله اليسرى ثم قال هكذا رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتوضأ، اس طریقے سے میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو وضو کرنے کا مسنون طریقہ کیا تھا وہ بتایا گیا۔ جی باب التسمیۃ علی کل حال وعند الوقاء حدثنا علی بن عبد اللہ قال مصلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں فرماتے ہیں کہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینا چاہیے، وضو کرنے سے پہلے اتوضا لرفع الحدث، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام پڑھ لینا چاہیے۔ اگر کسی آدمی نے بسم اللہ پڑھ لیا اور نیت کر لی تو پھر جو وضو ہوگا وہ اس کے ذریعے سے پورے بدن کو نورانیت حاصل ہوگی، پورے بدن کو پاکی حاصل ہوگی۔ اور اگر کسی آدمی نے وضو کر لیا اور وضو کر کے وقت بسم اللہ نہیں پڑھا تو پھر اس صورت میں وضو تو ہو جائے گا لیکن نورانیت پورے بدن کو حاصل نہیں ہوگی، صرف اعضائے وضو تک وہ باقی رہے گا۔ اس وجہ سے وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ العظیم
अल्हम्दुलिल्लाह अला दीन इस्लाम, ये मस्तूर दुआ है, वो दुआ पढ़ लेनी चाहिए। बहरहाल यहाँ पर मुसन्नी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं तस्मिया अला कुल्ले हाल, बिस्मिल्लाह हर हालत में पढ़नी चाहिए। खाना खाओ तो बिस्मिल्लाह पढ़ो, चाय पियो तो बिस्मिल्लाह पढ़ो। और इसी तरीके से इंदल विका भी, यानी जब आदमी क्या बीवी के साथ जिमा करता है तो जिमा करने से पहले भी उसको क्या बिस्मिल्लाह पढ़ लेनी चाहिए। तस्मियत अला कुल्ले हाल व इंदल विका। हजरत शेख फरमाते हैं कि हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बिस्मिल्लाह के मुताल्लिक बता दिया कि बिस्मिल्लाह अला कुल्ले हाल, और वुजू भी एक हालत है, इस वजह से वुजू की इब्तिदा में भी बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। और उसके साथ साथ दूसरी जगहों पर भी जहाँ जहाँ बिस्मिल्लाह, खाने से पहले, बोलने से पहले वगैरह वगैरह में, तो वहाँ पर भी बिस्मिल्लाह पढ़ लेनी चाहिए। वह इंदल विका, और चूंकि विका का मसले में भी है, इस वजह से मुसन्नी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसको भी साथ में यहाँ पर जिक्र कर दिया, इस वजह से कि उस वक्त भी बिस्मिल्लाह पढ़ना मसनून है। जी।